بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، غزوہ احزاب اور قریظہ کے بعد جو جنگی مارکہ آرائیاں ہوئیں ان میں سے دو کا تذکرہ پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے، اور چند ایک سرایہ کا تذکرہ آج کی اس ایپیسوڈ میں نہایت اختصار کے ساتھ کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سریہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دستے مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کی بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمازر بنت اسبغ سے شادی کر لی۔ یہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں سریہ دیار بنی سعد، جو کہ فدق کے علاقے میں پیش آیا۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجور کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھ بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار وبر بن علیم تھا۔ تیسرے نمبر پہ تذکرہ کریں گے سریہ وادی القرا کا۔ عزیز دوستو، یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں، اس لیے میں نے ان کو جا لیا اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر چلایا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی جس کے اوپر ایک پرانی پوستین تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ میں ان سب کو ہانکتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ قرفہ ایک شیطان عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی تدبیریں کیا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 سوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ عزیز دوستو، ایک سریہ حضرت کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ سریہ
شوال 6 ہجری میں حضرت کرز بن جعفر فہری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور ارینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ ہیں وہ سرایا اور غزوات جو جنگ احزاب اور بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں، لہٰذا ان مہموں کو جنگ کی بجائے طلایہ گردی، فوجی گشت اور تادیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب میں باقی اور برقرار رکھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ محترم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم صلح حدیبیہ کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔